فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ان کے بس ادائے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلاة چودہ سو 43 ہجری کے محرم الحرام کا پہلا دن عزیزان گرامی قدر، ارباب عزا، ارباب ولا، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران سید الشہداء، ہم اپنے نئے سال کا آغاز ان کے ذکر سے کرتے ہیں کہ جن کے ذکر سے، جن کے وجود سے اس کائنات کا آغاز ہوا۔ ہم اس پر گریہ کر کے اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں کہ جس پر گریہ کر کے آدم نے اس دنیا کی بنیاد رکھی ہے۔ تھوڑا توجہ کیجیے، کوئی ایسا نبی نہیں، کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا نبی مرسل نہیں، کوئی ایسا وصی نہیں، کوئی ایسا ولی نہیں کہ جس نے حسین پر گریہ نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ مقاتل نے لکھا، محدثین نے لکھا، فقہاء نے لکھا، علماء نے لکھا کہ جب بھی خدا چاہتا تھا کہ کسی نبی کو کوئی مقام عطا کرے، اللہ اکبر، تو اس نبی کو حکم دیتا تھا کہ حسین پر گریہ کرو۔ جب سرکار سید الشہداء کی ولادت ہوئی ہے
ظہور ہوا ہے، آمد ہوئی ہے توجہات ہیں میرے ساتھ؟ پریشان تو نہیں ہے؟ خدا شاد و آباد رکھے. مل کے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو اب روایت ہے، علامہ مجلسی نے نقل کیا، شیخ طوسی نے نقل کیا، شیخ صدوق نے نقل کیا، شیخ عباس قمی نے نقل فرمایا، اور خدا کی قسم عجیب روایت ہے. آسمان کے جتنے ملائکہ ہیں ادھر حسین فرش زمین پر آئے ہیں. آسمان کے ملائکہ نے عرش بری کو چھوڑ دیا، سب کے سب حضور کی خدمت مبارکباد کے لیے حاضر ہو گئے. نہیں آپ توجہ نہیں کر رہے. ملائکہ کے بارے میں روایت ہے کہ ملائکہ کی تعداد بارش کے قطرات سے زیادہ، زمین پہ جو ریت ہے ریت کے ذرات سے زیادہ یہ ملائکہ کی تعداد ہے. اتنی تعداد ہے کہ قیامت تک ملائکہ کی تعداد سے کوئی حساب نہیں کر سکتا. قرآن کے اندر آیت ہے خدا نے ہر ملک کو ایک خاص عبادت میں مشغول کر رکھا ہے، اسی عبادت میں معمور کر رکھا ہے. کچھ خدا کے ملک ہیں جو حالت قنوت میں ہیں، کچھ ملک ہیں جو حالت رکوع میں ہیں، کچھ ملک ہیں جو حالت سجود میں ہیں. ادھر حسین فرش زمین پر آئے، قنوت والوں نے قنوت چھوڑ دیا، رکوع والوں نے رکوع چھوڑ دیا، سجود والوں نے سجود. حسین زمین پر عرش بری. اللہم صلی علی محمد. آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر، میرا اپنا علاقہ ہے، اپنے چاہنے والے ہیں، اپنے دوست ہیں، اپنے حباب ہیں. خدا کی قسم تاریخ میں جب سے خدا نے کائنات کو خلق کیا ہے ایک ہی مرتبہ عرش بری خالی ہوا ہے، اور وہ اس وقت خالی ہوا جب حسین فرش زمین پر. اللہ اکبر. جب حسین فرش زمین پر آئے عرش بری خالی ہو گیا. تو اب ایک جملہ کہتے چلوں اپنے سننے والوں کے لیے. کیا کیا ملائکہ نے؟ جو رکوع میں تھے رکوع کو چھوڑ دیا، جو قنوت میں تھے قنوت کو چھوڑ دیا، جو سجود میں تھے سجود کو چھوڑ دیا، جو تسبیح میں مشغول تھے تسبیح کو چھوڑ دیا. تو حسین پر رونے والوں، حسین کے لیے فرش عزا میں آنے والوں جو باہر بیٹھے ہیں میرے جملے کی قدر کریں گے، تو ملائکہ نے رفتی قیامت تک کے لیے ایک سبق دیا کہ دیکھو اگر تم بھی ہماری طرح کے ملک ہو جانا چاہتے ہو تو حسین کے لیے کاروبار چھوڑ دو، مال و دولت چھوڑ دو، آل و اولاد چھوڑ دو، فرش عزا پر آ جاؤ. آواز پڑی. اللہم صلی علی محمد. شاد و آباد رہیے، خدا سلامت رکھے. عزیزان گرامی، اس عشرہ محرم الحرام کے لیے وہ موضوع کہ جو موضوع منبروں سے کم پڑھا جاتا ہے، آپ تائید فرمائیں گے ہر ایک مجلس اپنے اندر پورے فضائل کے سمندر کو لپیٹے ہوئے ہے. خدا کی قسم تائید بھی فرمائیں گے، ساتھ بھی دیں گے، انداز سے واقف ہیں. اور گزشتہ برس میں آپ لوگوں کے ہی ساتھ تھا. اس عشرے کے لیے سیرت انبیاء اور امام زمانہ اللہم صلی علی محمد. اس موضوع کا انتخاب کیا اور یہ ہماری ایک بہت بڑی بد سعادتی، بے سعادتی ہے کہ ہمارے منبروں پر امام زمانہ کا تذکرہ کم ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا توجہ کیجئے کہ جملے کو لوہے دل پر رقم کر کے اٹھیے گا. عزیزان گرامی، یہ فرش عزا ہم اس لیے بچھاتے ہیں کہ اس فرش عزا پر آ کر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں. اس فرش عزا سے ہم خالی ہاتھ نہیں کچھ لے کر اٹھیں. معارف اہل بیت، فضائل اہل بیت اور جو تعلیمات اہل بیت ہیں، اخلاق اہل بیت ہیں، ویسا بن جائیں جیسا زمانے کا امام چاہتا ہے. آج
پہلی تقریر، اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس پہلی تمہیدی گفتگو میں وجود امام پر گفتگو کی جائے۔ اللہ دیکھیں، جو میرے جوان دوست بیٹھے ہیں یہاں پر، جو سارا سال مجھ سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ دشمنان اہل بیت کی طرف سے اشکالات کا، اعتراضات کا ایک انبار ہے۔ وجود امام پر آج سنیے، کل کچھ غیبت امام کے بارے میں سنیے گا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور روزانہ انبیاء اور امام زمانہ کا سلسلہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ کچھ انہی باتیں پیش کروں، پریشان تو نہیں ہیں، میرے ساتھ ہیں؟ عزیزان گرامی، وجود مقدس امام العصر والزمان، اللہم صل علی محمد مل کے لگائیے نعرہ حیدری۔ ہمارے جتنے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ مجلس لائیو بھی جا رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آخری دور میں ایک آئے گا، اللہ اکبر، جملے آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر خریدار بنیے، خریدیے ان جملوں کو، آپ کی اٹھتے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں، میری خطابت نہیں، عظمت امام زمانہ کو داد دیں گی۔ سب مسلمانوں کا، 73 فرقوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک آئے گا اور آ کر زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا کما ملیت ظلما و جورا، جیسے ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ 73 فرقے، بہت توجہ کیجیے گا، 73 فرقے۔ اب ان 73 فرقوں میں دو آپس میں بھائی ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع، بھائی آپس میں دو بھائی ہیں، تو پہلے بھائی کہہ لیجیے، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تو علماء اہل سنت، یہ علمی مطلب آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر، خدا را میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا ان باتوں کو لکھ لیجیے گا۔ علماء یہ اہل سنت کہتے ہیں، اکثر بعض وہی شیعوں والا نظریہ ان کا بھی، اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ مہدی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اور وہی ان کا ظہور ہوگا، ہے توجہ؟ اور مہدی امام حسن مجتبی کی نسل سے ہوں گے، برادران اہل سنت۔ مذہب حقہ اثنا عشریہ شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ 255 ہجری میں امام حسن عسکری کے صلب مطہر سے مہدی کی ولادت ہو چکی ہے اور مہدی حسین کی نسل سے ہیں، اللہ اکبر۔ کس کی نسل سے ہے؟ حسین کی نسل سے۔ اور خدا نے مہدی کو پردہ غیب میں رکھا ہے، قدر کیجیے، غیب کے پردے میں رکھا ہے۔ پوچھا جائے میرے بھائیوں سے، جوانوں سے، بچوں سے، امام کے وجود پر تمہارے پاس قرآن سے دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا جائیے، پوچھے تو یہ بھی آتے، تم شیعہ حضرات 1400 سال سے انتظار کر رہے ہو، 1200 سال سے انتظار کر رہے ہو، تو بھئی اس امام کا وجود قرآن سے تو ثابت کرو۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہر خوش و کر کا علم اس کے اندر، متقین کے لیے ہدایت کتاب۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کے اندر سب سے واضح جو آیت ہے وجود امام زمانہ پر، وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم
علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نہیں توجہ. اے میرے حبیب کہہ دیجیے ان سے کہ ہمیں رسالت کا اجر کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میری قربا سے مودت کرو. اللہ اکبر. رسول کا اجر رسالت قیامت تک آنے والے ہر زمانے میں ہر شخص پر واجب ہے. نہیں. رسول کا اجر رسالت قیامت تک آنے والے ہر زمانے میں ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ رسول کی رسالت کا اجر دے. اور اجر کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کے قربا سے مودت کرے. دلیل عقلی یہ بنتی ہے کہ ہر زمانے میں واجب ہے قربا کا ایک فرد موجود ہو. اللہ اکبر. ہر زمانے میں. اللہ اکبر. ہر زمانے میں قربا کا ایک فرد سب سے محکم ترین آیت, سب سے قسم کے اوپر جو وجود امام کو نہیں مانتے, پوچھیے ان سے کہ کس طرح میاں ادا کرو گے اجر رسالت. اللہ اکبر. ہو کوئی کہ جس سے انسان مودت رکھ سکے؟ ہے تو دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پیچھے بیٹھے ہیں میرا ساتھ, مجھے اندازہ ہے یہ موضوع کم سنتے ہیں, انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. خون جگر لے کے ایک جملہ آپ کے بیدار سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے اسے نازل کیا ایک ایسی رات میں کہ جو رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. خدا را میرا ساتھ دیجیے گا, میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں, بزرگ دعا دیں گے مجھے. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک ایسی رات میں کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اس رات میں یہ لائیو گفتگو جا رہی ہے خدا کی قسم, اور جہاں جہاں تک پہنچے اس جملے کو اور اس تقریر کے حصے کو ہر مسلمان کو پہنچائیے. اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اللہ کے امر کو لے کر, ہر امر کو لے کر. تھوڑا سا بیدار ہوئے, میرا ساتھ دیجیے. تنزلو عربی میں ہے فعل مضارع. پریشان ہو گئے بزرگ حضرات ہیں میرے ساتھ؟ تنزلو ہے استمرار کے لیے. یہ نزول ملائکہ اور روح قیامت تک جاری رہے گا. اللہ اکبر. العظمت للہ. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے. ملائکہ کا نزول اور روح کا نزول قیامت تک جاری رہے گا. پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر پر نازل ہوتے تھے. اللہ اکبر. قیامت تک یہ نزول جاری رہے گا. علی کے زمانے میں علی پر نازل ہوتے تھے, حسن کے زمانے میں حسن پر نازل ہوتے تھے, حسین کے زمانے میں حسین پر نازل ہوتے تھے. میاں آج کے زمانے میں وہ کون ہے کہ جس پر ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو کوئی صاحب الامر ہو, اللہ اکبر, کہ جس کے پاس امر لے کر آ جائیں. ابھی تک جو میرے بھائی پریشان بیٹھے ہیں, اب میری دل شکنی ہوگی اگر آپ نے توجہ نہیں کی. قرآن کی دلیلیں سن لی. سنی, شیعہ, حنبلی, شافعی, حنفی, جتنے مذاہب ہیں خدا کی قسم 73 فرقوں نے اس حدیث کو نقل کیا
تواتر لفظی، معنوی، اجماع، منقول، جو اصطلاحیں ہیں سب کی سب جا کے کنگال لیجئے کتابیں محدثین کی، مفسرین کی، مورخین کی، سب نے اس روایت کو نقل کیا کہ نبی نے دنیا سے جانے سے پہلے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ جانے سے پہلے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان، خدا را غور کیجئے گا میری دل سے کمی ہوگی، دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو ثقل چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو گرا بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، وَإِنَّهُمَا، اور جو کوئی بھی میرے بعد ان دونوں سے تمسک رکھے گا، ان دونوں کو ایک ساتھ تھام کے رکھے گا، بیٹھ کر قرآن کے رنگے نہیں لگائے گا، جو ان دونوں کو ساتھ تھام کے رکھے گا میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں قرآن اور عطرت قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک مجھ نبی کریم پر حوض کوثر پر وارد ہو جائے۔ کیا کہا نبی نے؟ بولیے، قیامت تک نہ قرآن عطرت سے جدا ہوگا، نہ عطرت قرآن سے جدا ہوگی، نہ قرآن عطرت سے جدا ہوگا، نہ عطرت قرآن سے جدا ہوگی، اور بدبخت یا تو قرآن کا وجود میں جاؤ یا نبی کی عطرت کا کوئی بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا تو قرآن کا وجود مٹاؤ یا اس کو لے کر آؤ کہ جس کی حقیقت قرآن کی حقیقت، جو قرآن کے برابر ہو۔ ہے توجہ، نسل رسول سے ہونا ضروری نہیں، قرآن کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حجت کا قیمتی ترین جملہ آپ کی بیدار سناتوں کی نظر، حجت کا وجود ضروری ہے، ظہور ضروری نہیں ہے۔ نہیں، حجت کا موجود ہونا ضروری ہے، ظاہر ہونا ضروری نہیں۔ کیوں؟ حجت کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ حجت کس کی ہے؟ اللہ کی حجت۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ وجود ضروری ہے، ظہور ضروری نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا وجود ضروری ہے، ظاہر ہونا ضروری نہیں۔ کیا ترجمہ کیا حدیث ثقلین کا ہے میرے ساتھ؟ غریب زہرا کے فضائل سن رہے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے حدیث ثقلین کا؟ جو ان دونوں کو تھام لے گا ایک ساتھ میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ کیا بشارت دی میرے حبیب نے، خاتم الانبیاء نے؟ جو دونوں کو تھام لے گا ایک ساتھ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا۔ بیدار ہو کر اپنے آخری مراحل میں تقریر داخل ہو گئی، بیدار ہو کر ایک ایک جملے کو لوح دل پہ رقم کیجئے گا۔ جو ان دونوں کو ایک ساتھ تھام لے گا میرے بعد گمراہ ہرگز نہیں ہوگا۔ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لن عربی ہے نفی ابدی کے لیے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔
یہ ایک ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ لن تضلوا بعدی. آئیے قرآن سے پوچھیں ضلالت کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ ضلالت ہے کیا، تاکہ نبی کی عطرت کو تھام لیں اور اس ضلالت سے بچ جائیں. تھوڑا سا ساتھ دیجیے. نبی کی عطرت کو تھام لیں اور اس ضلالت سے بچ جائیں. آواز قدرت آئی سورہ فرقان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر یہ کہ ضلال ہے. نہیں کر رہے توجہ بھئی، دعا تو دعا ہے. کیا ترجمہ کریں گے یہاں پہ؟ گمراہی کا ترجمہ کریں گے. شیعہ سنی مفسرین نے لکھا، سیوطی نے لکھا، سب نے لکھا، جتنے مفسرین نے سنی، کہ یہاں پہ ضلال کا معنی ہے بے اثر ہو جانا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کافروں کی دعا نہیں ہے مگر یہ کہ بے اثر ہے. اللہ اکبر. کیا کہا نبی نے؟ اگر میری عطرت کو تھام کے رکھو گے تو ہرگز ضلال نہیں ہوگے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کافروں کی دعا نہیں ہے مگر یہ کہ بے اثر ہے. اگر یہ چاہتے ہو دعاؤں میں اثر آ جائے تو قائم کے دامن کو تھام لو. اگر یہ چاہتے ہو اگر چاہتے ہو دعاؤں میں اثر آ جائے، غریب زہرا کے دامن کو تھام لو. سورہ سجدہ رسول ہدایت کر رہے ہیں، مشرکوں کو بتا رہے ہیں جب تم مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، گل جاؤ گے، سڑ جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. مشرکین نے سنا، کہا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اور جب ہم زمین میں گل جائیں گے، سڑ جائیں گے. نہیں کر رہے توجہ. کیا ترجمہ یہاں پہ سنی شیعہ نے لکھا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. جب ہم زمین میں زائل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی کیا؟ یعنی جب زمین میں گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہڈیاں سروا بن جائیں گی تو اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ اکبر. کیا دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ تو کیا ترجمہ ہے ضلال کا یہاں پہ؟ ہڈیوں کا گل جانا، سڑ جانا، سرما بن جانا. نبی نے کیا کہا؟ میری عطرت کو تھام کے رکھو، زائل نہیں ہوگے. اگر یہ چاہتے ہو قبر میں ہڈیاں نہ جلے، قائم کے دامن کو تھام لو. اور جو ان کی بلا لے کے مرے گا، اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، جو ان کی بلا لے کے مرے گا 1000 سال کے بعد بھی قبر کھولو گے رومال بنا ہوا ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 1000 سال کے بعد بھی قبر کھولو گے رومال بنا ہوا ملے گا. سورہ فرقان پھر ارشاد رب العزت ہوا انہم الا کالانعام بل ہم اضل. اور میرے حبیب یہ کون؟ یہ جو تیری باتوں پہ شک کرتے ہیں. بہت غور سے سنیے، خدا را جتنی مودت سے امام وقت سے میرے ساتھ دیجیے گا. کہ یہ جو تیری باتوں پہ شک کرتے ہیں، تو جو علی کے فضائل سناتا ہے شک کرتے ہیں، تو جو زہرا کے فضائل سناتا ہے شک کرتے ہیں، تو جو حسنین کے مناقب سناتا ہے شک کرتے ہیں. ہے تو جو
ان کی مثال اے میرے حبیب چوپایوں کی مانند ہے. اللہ اکبر. یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ ضال ہے. کیا مطلب ہے ضال کا؟ گمراہ ہے، جانور تو جانور ہے. سنی شیعہ نے لکھا کہ یہاں ضال کے معنی ہے بے شعوری کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ضال کے معنی ہے بے شعوری کے. اگر یہ چاہتے ہو کہ آخری وقت میں بے شعوری کی موت نہ آئے، قائم کے دامن کو تھام لو. اللہ اکبر. قائم کے دامن کو تھام لو. قائم کے دامن کو. ایک آخری معنی سنیے. ہے بیدار ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ خدا شاد و آباد رکھے. سورہ بقرہ ارشاد رب العزت ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اللہ اکبر. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اور وہ کہ جس نے کفر کو ایمان سے بدلا، اللہ اکبر. وہ کہ جس نے کفر کو ایمان سے بدلا، فقد ضل سواء السبیل، اسے ہم سبیل سے بھٹکا دیں گے. ضلع بھٹکنے کے معنی میں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں رب الارباب قادر مطلق خالق لم یزل؟ وہ کہ جس نے کفر کو ایمان سے بدلا. جعفر تیار والے ہیں، تیاری پر لگائیے اور میرے ساتھ معراج پر چلیے. وہ کہ جس نے کفر کو ایمان سے بدلا، یہ بات کسی مشرک کی نہیں ہے، کسی یہودی کی نہیں ہے، کسی مسیح کی نہیں ہے. یہ بات اس کی ہو رہی ہے جو پہلے صاحب ایمان تھا، پہلے ایمان والا تھا، بعد میں ایمان کو کفر سے بدل دیا. نہیں کر رہے. خدا کہہ رہے اسے ہم سبیل سے دور کر دیں گے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا. میدان جنگ ہے، علی جماعت جماعت کے قدم رکھ رہے ہیں. کسی ملعون نے کہا یا نبی اللہ، نہیں دیکھ رہے علی کیسے تکبر کے عالم میں چل رہا ہے. ان اللہ لا يحب المتکبرین. نبی نے کہا صلی اللہ فات، خدا تیرے منہ کو پھاڑے. اما تعلم قد برز الایمان باللہ. اللہ اما تعلم قد برز الایمان باللہ. کیا تو نہیں جانتا آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اللہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے ایمان کو کفر سے بدلا، پہلے ایمان والا تھا، غدیر میں آ کے بخن بخن کہا تھا، ذخیرے میں بدل دیا. ماشاء اللہ. یا پہلے کیا کہا کہ جس نے ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، اسے ہم سبیل سے بھٹکا دیں گے، اسے ہم سبیل سے بھٹکا دیں گے. آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر قیمتی ترین جملہ آج کی اس تقریر کا، اسے ہم سبیل سے بھٹکا دیں گے. سبیل لقب ہے علی بن ابی طالب کا، سبیل لقب ہے علی بن ابی طالب کا. پیغمبر اکرم نے کہا اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو تو اطرت اور قرآن دونوں کو تھام لو. اگر یہ چاہتے ہو کہ مرتے وقت ولایت علی پر موت آئے، قائم کے دامن کو تھام لو. قائم کے دامن کو تھام لو.
مہدی کے دامن کو تھام لو، غریب زہرا کے دامن کو تھام لو. توجہ، خدا شاد و آباد رکھے. بس جانے گرامی، یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. سے کچھ عرصہ پہلے مسجد سہلہ میں حقیر مقام امام زمانہ پر اور اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ مرتے دم تک زندگی کا ہر عشرہ ضرور وقت امام پر پڑھوں گا. آج ہماری بدبختی ہے یہ، میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ جملے کروں، بزرگ میری تائید فرمائیں گے. امام زمانہ کے القابات میں سے ایک لقب ہے قائم. قائم. چھٹے امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، قائم کو لماذا یسمى بالقائم، قائم کے نام سے قائم کو کیوں قائم کہا جاتا ہے؟ قال لأنه يقوم من بعد موت ذکرہ، کیونکہ قائم اس وقت قیام کریں گے کہ جب قائم کے چاہنے والوں میں قائم کا ذکر مر چکا ہوگا. اللہ، آج ہم غافل ہیں خدا کی قسم. میرے استاد محترم آیت اللہ شیخ سند، انہوں نے کہا میرا شکوہ ہے پاکستانی عوام سے، خدا سلامت رکھے تمام علماء کو، ذاکرین کو، فقہا کو، کہ پاکستان کے منبروں پر امام زمانہ کا تذکرہ کم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پرسوں کی تقریر میں وہ کتابیں جو امام زمانہ کے حوالے سے لکھی گئی میں یہاں بیان کروں گا، اور آپ نے جیسے آج سماعت فرمایا ہے 10 دن ایسے ہی ساتھ دینا ہے میرا انشاءاللہ. عزیزان گرامی، ایک کتاب جو باہر ہے، میرے بھائی میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ہاتھ ہلا دیں مجھے برا نہیں لگے گا، سب میرے ساتھ ہیں. امام زمانہ کے حوالے سے ایک کتاب لکھی گئی خود امام زمانہ کے حکم سے. اور سے سنیے، بڑی قیمتی باتیں ہیں. آیت اللہ موسوی اصفہانی، کتاب کا نام ہے مکیال المکارم فی الدعاء للقائم. امام کے حکم سے کتاب لکھی جا رہی ہے. اللہ اکبر. یار سی بات ہے، منتقم خون حسین اپنے چاہنے والوں کو ایسے تھوڑی چھوڑ سکتا ہے. کتاب میں عزیزان گرامی بڑی عجیب روایت ہے. گزشتہ برس بھی عرض کیا کہ اس روایت کو لکھ کے لگائیے امام بارگاہ میں، اپنے گھروں میں لگائیے. وقت امام فرماتے ہیں انی لأدعون، انا یہاں طلبہ موجود ہیں، انا عربی میں ہے تاکید کے لیے، لام عربی میں ہے تاکید کے لیے، اور ونا نون تاکید ثقیلہ. غریب زہرا یہ فرما رہے ہیں انی میں مہدی ضرور بضرور ضرور بضرور ضرور بضرور اس شخص کے لیے دعا کروں گا کہ لمن یذکر جدی الحسین. جو میرے جد حسین کے مصائب سنے ثم یدعونی بالفرج، اور پھر مجھ مہدی مظلوم کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرے. اللہ اکبر. میں مہدی اس کے لیے دعا کروں گا. عزیزان گرامی، اگر چاہتے ہیں زمانے کے امام کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، ماہ محرم ہے، جہاں بھی مسائل سنے، جہاں پر بھی بیٹھے، کسی کا نوحہ، کسی کے مسائل، دل میں ایک دعا ضرور کیجیے، بار الہ حسین کے قاتلین سے انتقام لینے والے کے ظہور میں تعجیل فرما. عزیزان گرامی، زیادہ طویل مسائل نہیں، آج پہلی تقریر ہے، لیکن یہ یکم محرم کا دن ہے کہ جس دن 8ویں امام نے ریان ابن شبیب سے فرمایا تھا، اے ریان
ان بکیت حتی تصیر دموع علی خدیک غفر اللہ ذنبک صغیرا او کبیرا قلیلا او کثیرا. اے ریان، جب تم ہمارے جد پر گریہ کرو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پر آ جائے تو ریان خدا تمہارے ہر گناہ کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، زیادہ کیوں نہ ہو، کم کیوں نہ ہو، ہر گناہ کو خدا بخش دیتا ہے. عزیزان گرامی، ایک روز جبرائیل امین شہادت نامہ لے کر، میں انتہائی آرام سے پڑھتا ہوں اور یقین جانیے سال میں ایک ہی دفعہ محرم آتا ہے. اللہ سارا سال انتظار رہتا ہے نا. جانتے ہیں آپ کے دل میں یہ انتظار کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ حسین کی غریب ماں محرم کا بڑا بے چینی سے انتظار کرتی ہے. وہ جس نے چکیا پیس کے پالا ہے بڑا بے چینی سے انتظار کرتی ہے. ارے کب محرم آئے، کب میرے حسین پر رونے والے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. اللہ دارو جبرائیل امین ایک روز شہادت نامہ لے کر نبی کے محضر میں حاضر ہوئے. شہادت نامہ پڑھ کے سنایا. نبی نے اپنے نواسے کو بلایا، کہا حسین میرے دین کی بقا تیری شہادت کے اوپر موقوف ہے. کہا نانا میری شہادت سے آپ کا دین بچ جائے گا؟ کہا حسین. کہا منظور نانا. نبی نے جب یہ سنا تو تڑپ کے کہا حسین میرے دین کی بقا عباس کے شانوں پر موقوف ہے. سنا؟ کہا نانا منظور. کہا حسین جواب بیٹے کے کلیجے سے برچھی کو نکالنا پڑے گا. کہا نانا منظور. کہا حسین بھائی کے بیٹے کے ٹکڑوں کو سمیٹنا پڑے گا. کہا نانا منظور. کہا حسین ششماہا کو گلا دینا پڑے گا. کہا نانا منظور. طلب کے نبی نے کہا بیٹا بہن کے پردے کی قربانی دینی ہوگی. حسین نے سنا خاموش ہو گئے. یحییٰ مازنی حسین نے سنا خاموش ہو گیا. غریب زہرا بہن کے پردے کی قربانی حسین میں طاقت نہیں بارے رہا. یحییٰ مازنی راوی ہے. یہ کہتا ہے میں اکثر کوفے میں دیکھا کرتا تھا کہ جب بھی نبی کی نواسی کو اللہ اکبر گھر سے باہر جانا ہوتا تھا تو یہ کہتا ہے میں نے کوفے میں دیکھا کہ علی مرتضیٰ زینب کبریٰ کو رات کی تاریکی میں لے کے نکلتے تھے. یہی یحییٰ کہتا ہے کہ مدینے میں جب بھی نبی کی بیٹی کو قبر نبی پر جانا ہوتا تھا تو یہ کہتا ہے اکثر میں دیکھا کرتا تھا. عبادارو خدا کی قسم مسائل نام احساس کا ذرا نگاہ تصور سے سوچئے. حسین جیسا امام، زینب جیسی بہن،
علی جیسا بابا، نبی جیسا نانا. یہ کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ رات کی تاریکی میں علی زینب کو لے کر نکلتے تھے، آگے آگے علی، دائیں طرف حسن، بائیں طرف حسین، اور پشت پر ابوالفضل عباس. یہ کہتے ہیں اکثر میں دیکھتا تھا کہ ابوالفضل عباس مدینہ کی گلی میں جو گھر ہوتے تھے اور گھروں میں جو دیے جل رہے ہوتے تھے، عباس آگے بڑھ کے ان دیوں کو بجھا دیا کرتے تھے. ایک جب میں نے پوچھ لیا مولا یہ کیا بات ہے کہ آپ دیوں کو بجھا دیا کرتے ہیں؟ غضب کیا آمد عباس نے کہا ہم دیوں کو اس لیے بجھاتے ہیں کہیں رات کی تاریکی میں کسی کی نظر ہماری بہن کے قد و قامت پر نہ پڑ جائے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. اللہ جانو یہ پروٹوکول ہے علی کی بیٹی کا. کوفہ میں جب علی کی بیٹی کوفہ کی عورتوں کو قرآن کی تعلیم دے رہی ہے، عزادار و ارباب مقاتل نے لکھا کہ علی کی بیٹی عورتوں کے سامنے نقاب لگا کر بیٹھتی تھی، نقاب لگا کر بیٹھتی تھی. کیوں؟ کہیں کوئی عورت اپنے گھر جا کے اپنے شوہر سے علی کی بیٹی کے چہرے کے بارے میں کچھ بیان نہ کر دے. اللہ اکبر. امام زمانہ سن لو، اس سے سنو گے نا 10 دن امام زمانہ سنیں گے. تبریز کا بڑا، بس آخری جملہ، آپ نے گریہ کیا، صدائے بلند ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی. تبریز کا بڑا خطیب ہے ملا سلطان علی تبریزی. یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جملہ جب پڑھا کہ وقت کا امام حسین پر وَلَأَنْجُبَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمَا، اور میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو جد پر گریہ کرتا ہوں. ملا سلطان علی تبریزی کہتے ہیں کہ ایک مکاشفے میں وقت کے امام کو دیکھا، میں نے 10 سے ادب جوڑ دیے. کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس پر آپ خون کے آنسو گریہ کرتے ہیں؟ مولا کیا وہ مصیبت علی اکبر؟ کہ نہیں، اگر علی اکبر ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پر خون کے آنسو گریہ کرتے. کہ مولا کیا وہ قاسم کے بدر کا پامال ہو جانا؟ کہ نہیں، میرے قاسم بھی اس مصیبت پر خون کے آنسو گریہ کرتے ہیں. کہ مولا کیا وہ مصیبت علی اصغر؟ کہ نہیں، ہمارے علی اصغر بھی اس مصیبت پر خون کے آنسو گریہ کرتے ہیں. کہ مولا کیا وہ ابوالفضل عباس کے شانوں کا قلم ہونا؟ کہ نہیں، سقی عباس بھی اس مصیبت پر خون کے آنسو گریہ کرتے ہیں. طلب کرتا کہ مولا یہ کون سی مصیبت ہے؟ کہاں ہماری جدہ کے سر سے چادر زندہ، بے مخنا چادر کربلا سے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. صدائے بلند ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی. آخری 2 جملے سنیے. وَعَلَىٰ مِثْلِ الْحُسَيْنِ. چھٹے امام نے فرمایا ہے، امام کا تقاضا ہے امام کے چاہنے والوں سے. صحیح روایت ایک نہیں کئی کتابوں میں دیکھ کے پڑھ رہا. وَعَلَىٰ مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْتُلْتَمِ الْخُدُودِ
وتشقق الجیوب، اور حسین ہی تو ہے کہ جس پر چہرے کو پیٹا جائے، گریبان کو چاک کیا جائے۔ آخری دو جملے سنیے عزادارو۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلا ہے تو مدینہ والا کہتا ہے، ایک مدینہ کا رہنے والا، کہ میں نے دیکھا کہ 28 رجب کی صبح ہے اور محلہ بنی ہاشم سے میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان گھر سے باہر نکلے۔ یہ کہتے ہیں ان نوجوانوں کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ یہ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ نبی کے نواسے حسین ابن علی گھر سے باہر نکلے، ایک طویل القامت کو ساتھ ساتھ دیکھا، ساتھ میں ایک نوجوان ہے کہ جس کی صورت نبی کی صورت، جس کا کردار نبی کا کردار، جس کی گفتار نبی کی گفتار۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کوچے میں، محلے میں کرسیاں رکھی گئی، حسین ابن علی کرسی پر بیٹھے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں گھر سے باہر نکلی۔ کہتا ہے وہ بیویاں باہر نکلی، کچھ بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھے، بیویوں کو ناکوں پر بٹھایا، ناکے آگے چل دیے۔ کچھ دیر بعد کچھ بیویاں اور باہر نکلی، ناکے لائے گئے، ناکوں پر سوار ہوئی، ناکے آگے چل دیے۔ یہ کہتا ہے اس طرح بیویاں آتی رہی، ناکوں پر سوار ہوتی رہی، ناکے چلتے رہے۔ یہ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بیوی نکلی۔ تو اس بیوی کا نکلنا تھا، حسین طرف پر کھڑے ہوئے، عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، خود حسین جلدی سے آگے بڑھے۔ عباس نے دائیں سائے سے تھاما، اکبر نے بائیں سائے سے تھاما، حسین نے زانو کو خم کیا۔ اس شان سے علی کی بیٹی، اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا، اس شان سے علی کی بیٹی سوار ہوئی۔ وقت کا نام زانو خم کر رہا ہے، حسین زانو خم کر رہا ہے۔ عزاداروں میں کس طرح بیان کروں، یہی زینب کبریٰ ہے، 11 محرم کی صبح ہے، کبھی کلثوم کو سوار کر رہی ہے، کبھی رباب، کبھی لیلا، کبھی زین العابدین۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ آخری جملہ چہروں کو پیٹتے ہوئے جملہ سنیے، رونے میں حیا نہ کیجیے، نہ جانے کس کے ساتھ، کس کے پہلو میں حسین کی غریب ماں رومال پھیلائے بیٹھی ہوگی، ہائے میری زینب پر گریہ کرنے والے فاطمہ الزہرا تیرے پہلو میں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو مقاتل نے لکھا کہ علی کی شیر دل بیٹی نے، اولیاء یہ مخدرہ نے، علماء یہ غیر معلمہ نے جب سارے حسینی قافلے کو سوار کر دیا، عزادارو زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، نہیں ایسے نہیں، کوئی علی کی بیٹی کو سوار کرنے والا نہیں۔ کون زینب؟ جس کے لیے مدینہ سے چلتے ہوئے حسین نے زانو خم کیا تھا، عباس نے شانے کو تھاما تھا۔ عزادارو انتظار میں ہے، خدا مجھے طاقت دے یہ جملہ پڑھ سکوں کہ اتنے میں شمر آگے بڑھا، علی کی بیٹی نے چیخ ماری، ارے ملعون آگے نہ بڑھنا، میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں، تطہیر کی وارثہ۔ جملہ سنیں گے، رخ کیا علی کی بیٹی نے فرات کی طرف، جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ بھیا عباس
دیکھا, ناقہ خود ہی بیٹھا, علی کی بیٹی سوار ہوئی. آخری جملہ مجھے دیکھیے, محسوس کیجیے مصیبت زینب کبریٰ کو. یہاں تک مقاتل نے لکھا, اس سے آگے مقاتل خاموش ہیں. علی کی بیٹی سوار ہوئی, یہاں تک مقاتل نے لکھا. آخری جملہ چہرے پیٹیے گا, ماتم کرتے ہوئے جملہ سنیے گا. عزیزانو, اس کے آگے مقاتل خاموش ہیں, لیکن خدا کی قسم ہر مقتل میں لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ 12 محرم کو کوفہ میں داخل ہوا تو سارے کوفہ والوں نے دیکھا علی کی بیٹی کے ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ ہاتھ کس نے باندھے. برائے تعجیل ظہور امام زمان مل کے آنکھوں کو مت رکے. اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک الفرج. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بدم المظلوم بكربلاء؟ يا الله يا الله يا الله. مات من حسين.